الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اس پرمیشور کے لیے، اس اللہ رب العالمین کے لیے جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، جس نے ہمیں اس دھرتی پر پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ زندگی گزارنے کا صحیح راستہ، جسے عربی میں دین اور سنسکرت میں دھرم کہتے ہیں، وہ دھرم اور دین اس نے ہمیں عطا کیا، جس کو سکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً وہ اپنی طرف سے پیغمبر، رشی، نبی اور رسول بھیجتا رہا، اور ہزاروں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے اسی قدیم دین کو ہمارے سامنے اس کی اصلی حالت میں پیش کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیا ہے، اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا ہے، پرمیشور کے آگے اپنے آپ کو سمرپن کر دیا ہے اور پرمیشور کی شرن میں آ چکے ہیں، وہ اس ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو اس موقع سے کچھ باتیں آج اس جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی اہم ترین باتیں ہیں، اور ان باتوں سے ان کا راست تعلق ہے جو ہم اس سے پہلے کے جمعوں میں کرتے ہوئے آئے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کا دین اسلام کے سلسلے میں دعویٰ ہے کہ یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، یعنی کہ عین سائنٹیفک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جسے عربی میں دین اسلام کہتے ہیں۔ دوسرا اہم ترین دعویٰ مسلمانوں کا دین اسلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ دین اسلام دراصل دین القیم ہے، یعنی یہ وہ دین ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ یہ دین فطرت بھی ہے، جسے ہم عربی میں اسلام کہتے ہیں، اور یہ قدیم دین بھی ہے، وہ دین ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، تو پھر فطرت سے یا پھر سائنٹیفکلی ہمیں اس بات کو ثابت کرنے کے موقع بھی آتے ہیں، یا یہ مطالبہ، یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر اسلام واقعی میں سائنٹیفک اور فطری دین ہے تو پھر آپ اسے فطرت سے یا سائنس سے پروف کریے۔
اور بالکل ایسا ہی سوال اس وقت بھی آتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین قیم ہے یا دین قدیم ہے. اسلام از این اینشنٹ ریلیجن. کیونکہ کئی مرتبہ لوگ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ اسلام کے بانی، اسلام کے فاؤنڈر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے شروع ہوئی. تو یہاں پر میں اس سے پہلے ایک موقع پر آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھ چکا ہوں کہ اسلام کوئی نیا دھرم یا نیا دین نہیں ہے، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اسلام کے آخری پیغمبر ہے. دا لاسٹ میسنجر آف اسلام از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لاسٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ فاؤنڈر نہیں ہیں. ان سے پہلے سینکڑوں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پیغمبر ہے نا. جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے پہلے اسی دین کی شکشاؤں کو، اسی دین کی تعلیمات کو یاد دلانے کے لیے ہمیشہ سے انسانیت کے ہر دور میں آتے رہے. تو عزیز ساتھیو، اب اسی پر جب سوال ہوتا ہے کہ اگر اسلام دین القیم ہے، ہمیشہ سے یہی دھرم رہا ہے، ہمیشہ سے یہی دین رہا ہے، تو پھر اس کے کیا ثبوت ہیں، اس کے کیا دلائل ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کسی چیز کے پرانے ہونے کو اگر ثابت کرنا ہوگا تو پھر جو دلائل دیے جائیں گے وہ پرانے ہونے چاہیے. یعنی کہ قرآن مجید کے اندر جو دین سکھایا گیا ہے اس کے دلائل سابق کتابوں کی تعلیمات میں، سابق جو بڑے گزرے ہیں ان کی تعلیمات میں بھی کیا وہی تعلیم پائی جاتی ہے؟ کیا وہی شکشائیں بتائی گئی ہیں؟ اگر بتائی گئی ہیں تو پھر مسلمانوں کا اور قرآن کا یہ دعویٰ سچا ثابت ہوگا، اور اگر نہیں بتا پائے تو خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ، مسلمانوں کا یہ دعویٰ یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا. تو عزیز ساتھیو، رمضان کے اس مبارک موقع پر اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں نے اپنی بات جس آیت سے شروع کی ہے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کو بتاتے ہیں. کیا ہے دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایمان والے ہو، یا ہم ہندی میں کہیں گے ہے آستھکو، آستھا، اے آستھا رکھنے والوں. کیا کہا جا رہا ہے آستھکوں سے؟ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما، جیسا کہ، کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم پوتر بن سکو. عزیز ساتھیو، اس سوال کو آج ہم جس ایسپیکٹ پر بات کریں گے رمضان کے اور رمضان کے روزوں کی، وہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں، یہ جو ودھی ہے نا، یا پھر یہ جو ریچول ہے روزہ رکھنے کا، یہ کوئی نیا ریچول نہیں ہے جو پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان پر ایمان لانے والوں کو دیا گیا، بلکہ اللہ قرآن مجید میں خود کیا بتا رہا ہے کہ ہے آستکو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اب اگر اللہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ یہ روزے پہلی بار نہیں دیے جا رہے ہیں، تم سے پہلے بھی اسی طرح کے روزے لوگوں کو دیے جا چکے ہیں، تو پھر اب اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی سوال کر لے کہ بھئی کہاں ہیں،
اسلام سے پہلے یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہاں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ اور پھر وہ روزے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے مسلمانوں کو دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی اور طرح سے روزہ رکھ لینا، کیونکہ روزوں کے بھی بہت سارے الگ الگ طریقے ہیں جس کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے ہندو بھائیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک کچھ پکا ہوا نہیں کھائیں گے، کچھ معمولی فروٹس یا جوس پی لیں گے، اور شام تک مطلب اس طرح بھی ان کے پاس ورت رکھا جاتا ہے یا اپواس رکھا جاتا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے 24 گھنٹے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کھائیں گے، کچھ بھی نہیں پئیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایسا بھی ورت ہوتا ہے یا ایسا بھی اپواس رکھا جاتا ہے، روزہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو خبر دے رہے ہیں کہ وہ جو روزے ہیں یہ ویسے ہی اب جو مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں یہ ویسے ہی ہیں جیسے پہلے دیے گئے تھے۔ یعنی روزے کا جو طریقہ ہوگا، جو ودھی ہوگی، جو وقت ہوگا، جس انداز میں روزہ رکھا جائے گا وہ بھی سیم ہونا چاہیے، اور ویسی ہی تعلیمات سابق کتابوں میں، سابق تعلیمات میں پائی جانا چاہیے۔ تبھی تو پھر یہ سدھ ہوگا، یہ ثابت ہوگا کہ یہ کوئی نیا دھرم نہیں ہے اسلام جو آج سے 1400 سال پہلے سٹارٹ ہوا۔ یہ وہی دھرم ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے، دین القیم ہے، جسے ہم سنسکرت میں سناتن دھرم کہتے ہیں۔ سناتن کا مطلب وہ جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا دھرم، اور دین القیم کا بھی میننگ ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے، ٹھیک سیدھا دین، ٹھیک سیدھا دھرم۔ تو عزیز ساتھیوں، اسی حوالے سے کچھ باتیں میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، اب اسلام سے تھوڑا پہلے کا اگر آپ دیکھیں کہ وہی دین لوگوں کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی جیزس نے جب یاد دلایا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کے پاس بھی یہی تعلیم دی جائے گی، ان کے پاس بھی روزے ہوں گے۔ اس کی ایک خصوصیت بائبل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ریفرنسز بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس اس موقع پر رکھ رہا ہوں۔ یہ میتھیو میں ہے اور چیپٹر نمبر 6 کے اندر جو ورسز ہیں 16 سے لے کر 18 میں یہ کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیزس اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں، اینڈ وین یو فاسٹ، اور جب تم روزہ رکھو، جب تم ورت رکھو، ڈو ناٹ پٹ آن اے سیڈ فیس ایز دا ہپوکریٹس ڈو، ایک اداس سا چہرہ مت بنا لینا جیسے منافق کرتے ہیں۔ اوکے، they neglect their appearance so that everyone will see that they are fasting۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے اپیئرنس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی اپنے بال نہیں بناتے، اپنے جیسے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنی صورت کا، حالت کا خیال نہیں رکھتے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ روزے سے ہیں، گویا کہ دکھانے کے لیے وہ ہے نا، ریاکاری کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسا مت کرو، ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسا مت کرو۔ آئی اشور یو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، دے ہیو آلریڈی بین پیڈ ان فل، انہیں ان کے اس کا یعنی اس حرکت کا پورا بدلہ مل چکا ہے۔ وین یو گو وداؤٹ فوڈ، اب جب تم کھانے کے بغیر یعنی کھانا نہیں کھاؤ گے نا فاسٹنگ میں، تو جب تم کھانے کے بنا اپنا دن گزارو گے، واش یور فیس اینڈ کوم یور ہیئر، اپنا منہ دھو لیا کرو، اپنے بال کنگھی کر لیا کرو۔ اوکے، ایسی ہی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں کہ چہرے پر بشاشت دکھنی چاہیے، اور بالوں کو تیل لگا لیا کرو، بال کنگھی کر لیا کرو، ہے نا، تاکہ آپ کا چہرہ حشاش اور بشاش معلوم ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اوکے، واش یور فیس اینڈ کوم یور ہیئر سو دیٹ ادرس کی ناٹ نو دیٹ یو آر فاسٹنگ، ہے نا، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے بال کنگھی کر لو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ روزے سے ہیں۔ اونلی یور فادر ہو از انسین ول نو، صرف آپ کا جو پروردگار ہے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا
وہ جان لے گا, کیونکہ یہ اسی کے لیے ہم رکھ رہے ہیں نا. فاسٹنگ جو ہے, اپواس یا ورت جو ہے, روزہ, صوم, عربی میں صوم کہتے ہیں, یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے نا. تو وہ جان لے گا. لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو اس کی فکر ہمیں نہیں ہونا چاہیے, اور حالت ہماری ایسی ہم بنا کر رکھیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم روزے سے ہیں. اوکے, تو only your father who is unseen will know, and your father who sees what you do in private will reward you. اور تمہارا جو پروردگار ہے وہ جانتا ہے تم اکیلے پن میں کیا کرتے ہو, وہ تمہیں اپنے اس عمل کا بدلہ دے گا, تمہاری اس عبادت کا بدلہ وہ دے گا, ہے نا. تو عزیز ساتھیو, یہ آپ سمجھتے ہیں, مجھے اس کی اور زیادہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مسلمان عام طور پر اس بات سے واقف ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے نا, اور لوگوں پر اس کے یعنی کہ ظاہر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی, ہے نا. ہماری حالت کو ہمیں ایک اچھے طریقے سے مینٹین کر کے رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. آف کورس اب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو یہ ایک عام بات ہوتی ہے, لوگ جانتے ہی ہیں کہ بھئی یہ ان دنوں میں مسلمان روزے سے تو ہوں گے ہی, لیکن پھر بھی, ہے نا, مطلب ہماری حالت کو کیسے مینٹین کرنا چاہیے وہ تعلیمات ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب کیسی ہیں تعلیمات میچ ہو رہی ہیں, یعنی اللہ کی یہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو روزے تمہیں دیے گئے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دیے گئے تھے. یہ میں نے بائبل کے نیو ٹیسٹمنٹ سے ایک حوالہ دیا ہے, اور بھی ایسے حوالے ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے یعنی کہ تورات سے ہیں. یہ جو ہے انجیل ہے, ٹھیک ہے, میں نے رکھے آپ کے سامنے. بہرحال مطلب یہ ابھی بائبل سے سمجھیے کہ ایک حوالہ اس موقع پر کافی ہے. اب ہم اس سے اور پیچھے اگر چلے جائیں تو وہ جو سناتن دھرم ہے نا, وہ جو دین القیم ہے جسے سنسکرت میں سناتن دھرم کہتے ہیں, وہاں سے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے وہاں بھی اسی عبادت کی ہدایتیں, تعلیمات موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا کہا گیا ہے, سملیرٹیز کیا ہیں, میں آپ کے سامنے بتاتا چلا جاؤں تو پھر آپ کمپیئر کر لینا, آئیڈینٹیفائی کر لینا. دیکھیے مہارشی دیول لکھتے ہیں کہ اشہ کال یعنی سوریودے سے 2 مہورت پورو, یعنی سورج کے طلوع ہونے سے 2 مہورت پہلے اٹھ کر سنان آدی کر کے یعنی نہا دھو کر پراتہ کال میں کہ صبح ہونے سے پہلے نشچے کر کے, نیت کر کے ورت کا آرمبھ کرو, روزے کو شروع کرو. تو وقت جو بتایا گیا ہے روزے کے شروع کرنے کا یہ وہی ہے جسے آج مسلمان فالو کرتے ہیں, جسے ہم سحری کا وقت کہتے ہیں. اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ نشچے کر کے یعنی نیت کر کے روزہ شروع کرو. نیت کرتے ہیں ہم, ہے نا, نویت ان اسوما غدن, اگر آج نیت کر رہا ہوں کل کا روزہ رکھنے کی تو غدن نویتو میں نیت کرتا ہوں, ان اسوما کہ میں روزہ رکھوں گا, غدن مطلب کل, للہ تعالی اللہ تعالیٰ کے لیے, ہے نا, من صوم رمضان رمضان کے روزوں میں سے میں رکھ رہا ہوں کل روزہ, یہ ہم نیت کرتے ہیں, ہے نا. یا پھر اگر آج ہی نیت کرنے والے ہیں صبح یعنی آپ سحری کے وقت اگر نیت کر رہے ہیں تو نویتو ان اسوما الیوم للہ تعالی من صوم رمضان, الیوم مطلب آج کے دن میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. تو یہ تعلیمات موجود ہیں ہمارے پاس. وہی تعلیم وہاں بتائی جا رہی ہے. اس سے پہلے مہارشی دیول لکھ رہے ہیں کہ نشچے کر کے ہی ورت کا آرمبھ کرو. اچھا, اس سے اور آگے بڑھتے ہوئے منوسمرتی میں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 11 ہے اور 219 اور 221 کے اندر جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے. ساودھان چت یعنی کہ پورے احتساب کے ساتھ, اوکے, 4 گراس پراتہ کال تتھا 4 گراس سوریاست ہونے پر, یہ دیکھیے وقت بتایا جا رہا ہے صبح میں کب, طلوع آفتاب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد میں سورج غروب ہونے کے چند لمحوں
کے بعد تک، 1 ماس تک، پورا 1 مہینہ، 1 ماس تک یعنی پورا 1 مہینہ، پرتی دن یعنی کہ روزانہ، یعنی روز 1 مہینے کے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں، بھوجن کرے تو یہ ششو چندرائن ورت کہا گیا ہے۔ کیا نام ہے؟ ششو چندرائن ورت۔ یہ چاند کی تاریخوں سے رکھا جاتا ہے، اور چاند کے تاریخوں سے 1 پورا مہینہ، اور صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں ہے، تو یہ ششو چندرائن ورت کہا گیا ہے۔ اس ورت کو مہارشیوں نے سب پاپوں کے ناش کے لیے کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ سب سے زیادہ جو دیندار لوگ تھے، جو انبیاء کرام تھے، جو مہارشی تھے، انہوں نے یہ ورت کو رکھا تھا، اور سب دیندار لوگوں نے، نیکوکاروں نے رکھا تھا۔ کس لیے رکھا تھا؟ دیکھیے، سب پاپوں کا ناش کرنے کے لیے رکھا تھا۔ کوئی حدیث یاد آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان و احتساباً، پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے، پاپ شمع کیے جائیں گے، پاپوں کا ناش ہو جائے گا۔ تو یہ جو روزے دیے گئے ہیں، اب اس میں آپ یعنی ٹائمنگ کمپیئر کر لیجئے، دنوں کو کمپیئر کر لیجئے، کب سے کب تک رکھنا ہے نا، کتنے دن کے روزے رکھنے ہیں، اور مقصد بتایا جا رہا ہے کہ پاپ جو ہے دھل جاتے ہیں، پاپوں کا ناش ہو جاتا ہے، پاپوں کو شمع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ گناہ پچھلے گزرے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر وشنو پران کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کھانے پینے، دن میں سونے، استری سہیوگ تتھا پان چبانے سے اپواس بھنگ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ کو سملیرٹی معلوم ہو رہی ہے نا؟ کھانے پینے سے یعنی کھانا پینا منع ہے، کھائیں گے پیئیں گے جان بوجھ کر تو پھر روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، یہ جانتے ہیں نا ہم لوگ۔ پھر استری سہیوگ یعنی ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، ہے نا، ہسبینڈ وائف کا جو تعلق ہے وہ نہیں قائم کر سکتے جب ہم روزے میں ہوتے ہیں، تو استری سہیوگ تتھا پان چبانے سے، یہ بات پھر الگ سے بھی کہی گئی ہے، حالانکہ کھانے پینے میں شامل کر لی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی الگ سے بتائی گئی ہے کہ پان چبانے سے اپواس کیا ہوتا ہے؟ روزہ بھنگ ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اب یہاں ایک اور بہت خوبصورت یہ جو نام ہے، دیکھیے اب ہمارے پاس سوم عربی میں روزے کو سوم کہتے ہیں، یہ تو ہم اردو میں اسے روزہ کہتے ہیں، ہے نا، ورنہ عربی کا جو ٹرم ہے وہ ہے سوم۔ یہاں سنسکرت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اپواس، ورت بھی کہتے ہیں اور اپواس بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے بڑا خوبصورت ورڈ ہے، اس کے تھوڑے سے ہم میننگ کو اگر سمجھ لیں، اب دیکھیے اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپ کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ ٹو، بالکل قریب، نکٹ۔ جیسے اگر ہم کہیں پردھان منتری اور اپ پردھان منتری، ہے نا، تو پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، بالکل نیکسٹ ان کا جو پوزیشن ہوتا ہے، سب سے قریب جو ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے، وہ اپ پردھان منتری ہوتے ہیں، یا پرائم منسٹر جو بھی ہے نا۔ تو اپ کا مطلب ہے بالکل قریب، نکٹ۔ واس کا مطلب ہے رہنا، سب سے قریب رہنا۔ اور جب یہ ریلیجیس سینس میں کہا جاتا ہے اپواس، تو یہ پرمیشور کے نکٹ رہنا، یعنی اللہ کے بالکل قریب رہنا، قریب ہو جانا۔ یہ ہے ورڈ، یعنی جو ورڈ بھی یوز کیا جا رہا ہے کتنا یعنی کہ سینسیبل اور اپروپریٹ ورڈ ہے، یعنی اپواس اس ریلیجیس جو پریکٹس ہے اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ
نام کے طور پر جو ہے استعمال کیا گیا ہے سنسکرت کے اندر یا ہندی کے اندر، اپواس۔ اور حدیث میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم، روزہ، اپواس میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ انا اجزی بہ، اس کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی پرسنلی جیسے میں اس کا بدلہ دوں گا، ہے نا، یہ بھی اس کا مطلب آتا ہے۔ اور یہ بھی معنی آتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی تم روزہ رکھو گے بدلے میں مل جاؤں گا، رب مل جائے گا، اللہ مل جائے گا بدلے میں۔ تو پھر اللہ سے، اللہ مل گیا تو اللہ سے قریب ہو گئے نا۔ یہی سنسکرت اور ہندی میں اپواس کہا گیا ہے نا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ کچھ پرانی تعلیمات میں سے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی خبر دیتا ہے، قرآن مجید میں بہت ساری باتوں کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ کیا یہ یوں ہی فضول نعوذ باللہ ہے نا اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اللہ نے بتا دیا بھائی تم کو بھی ہم نے روزے دیے اسی طرح دیے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو دیے گئے تھے؟ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ آخر یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا اس کی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے اپنے دینی رشتے کو قائم کریں۔ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نیا دھرم نہیں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے شروع ہوا، بلکہ یہ وہی سناتن دھرم ہے۔ وہی روزے جو اس زمانے میں ہے نا، ویدک کال میں، ویدک دور کے اندر جو اپاسنا کی الگ الگ جو ودھی تھی یا پدھتی تھی وہ جو دی گئی تھی، وہ وہی بار بار یاد دلائی گئی ہے، اور وہی تعلیمات کو، وہی شکشاؤں کو انتم بار ہے نا، آخری مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا ہے۔ تو اس کو اگر واقعی میں مطلب ثابت کرنا ہے تو پھر ہمیں کمپیئر کر کے دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ جو تعلیم یہاں بتائی گئی ہے واقعی میں پراچین ہے نا تعلیمات بھی ویسی ہی ہیں یا نہیں ہے، ودھی جو بتائی گئی ہے، طریقہ کار جو بتایا گیا ہے روزے کا وہ بھی ویسا ہی ہے یا نہیں ہے۔ تو کمپیئر کریں گے تو معلوم ہوگا، ہے نا، اور معلوم ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سملیرٹی جب سمجھ میں آئے گی اور وہ بھی ریفرنسز کے ساتھ میں لوگ دیکھیں گے، ایسا نہیں کہ ہوا میں ہم نے بات کر دی ہے نا، بس یوں کہہ دیا کہ ہاں بھئی یہ تعلیم پہلے دی گئی تھی، کہاں دی گئی تھی بتائیے، تو پھر ہمارے پاس اگر بتانے کے لیے نہیں ہے تو یہ انفارمیشن کا دور ہے نا، انفارمیشن ایکسپلوژن کا دور ہے، یہ لوگوں کے فنگر ٹپس کے اوپر انفارمیشن ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ ہوا میں بس ایسی کوئی کلیم کر دیں گے، کوئی دعویٰ کر دیں گے کہ بھائی ہاں یہ جو چیز ہے یہ بھی پرانی ہی ہے، لوگ کیوں مان لیں اس بات کو؟ لوگ دلائل پوچھتے ہیں، لوگ ثبوت پوچھتے ہیں کہ بھائی ثابت کریے آپ، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو پھر قرآن کی یہ بات غلط ہو جائے گی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن اعلانات کو قرآن مجید میں کیا ہے ان کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ثبوت نہیں بچا کر رکھے؟ وہ تمام تعلیمات ڈسٹروائے ہو گئی ہیں، وہ غائب ہو گئی ہیں، اب آپ ثابت نہیں کر سکتے، بس آپ بس کہہ دیں گے اور لوگ مان لیں گے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنی باتیں فطرت سے ثابت کرنا ہے، سائنس سے ثابت کرنا ہے، وہ وہاں پر ہیں، سائنس میں رکھی ہوئی ہیں۔ سائنٹیفک ڈسکوری، سائنٹیفک نالج آپ کے پاس آپ اکٹھا کریں گے، آپ ایکسپلور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل سائنٹیفک باتیں ہیں دین کے اندر۔ اور اگر یہ دین قدیم کہہ رہے ہیں، دین القیم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی دین ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو پھر پچھلی تعلیمات میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھئی دیکھو یہ تعلیم وہاں پر بھی ہے۔ آپ نہیں بتا پائے تو پھر یہ دعویٰ محض دعویٰ ہو جائے گا، ہے نا، ایک کلیم، ایک ایمٹی کلیم ہو جائے گا کہ آپ نے بس دعویٰ کر دیا، آپ نے کلیم کر دیا کہ ایسا ایسا ہے مگر آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ عزیز ساتھیو، اللہ نے ثابت کیا ہے، اللہ نے ثابت کرنے کے لیے وہ تمام جو ثبوت ہے نا، وہ ثبوت اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے ہیں، ہے نا، رکھے ہیں، مل رہے، میں نے آپ کے سامنے ان میں سے چند پڑھ کے سنائے۔
یہ جب آپ ثابت کریں گے تو وہ نفرتیں، وہ دیواریں جن میں سے اکثر دیواریں ہماری کھڑی کردہ ہیں، ہم نے کھڑی کی ہیں، ہے نا، میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں اس بات، ہم نے کھڑی کی ہیں دیواریں، ان دیواروں کو کھڑا کرنے کی بڑی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر یہ باتیں بتائی ہے کہ یہ پرانا دین ہے، وہی دین، پرانا دین۔ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم پریزنٹ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا دین ہمارے پاس آ گیا جو کسی کے پاس نہیں ہے، ایسی عبادتیں ہمیں بتائی گئی ہیں جو کسی کو بتائی نہیں گئی۔ یہ ہمارا انداز ہے پیشکش کا، اور یہ انداز لوگوں کو متنفر کرتا ہے۔ جب ہم اترا کے ایک سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر اپنے میں سے باہر ہو کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا عظیم دین ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، اور دین کا رشتہ جوڑ کر لوگوں سے بات کرنے کے بجائے دین کا رشتہ کاٹ کر ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا پرانا دین چھوڑ دو اور یہ ہمارا والا ہے نا، لیٹسٹ پیور اپڈیٹڈ ہمارا والا آپ قبول کر لیجئے اور دھرم پریورتن کر لیجئے۔ یہ ٹائپ میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے اندر اریٹیشن پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر پھر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج، یہ وہاں سے اوریجنیٹ ہو کے نہیں آ رہا ہے، یہ ری ایکشن ہے، یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے یہ وہ ری ایکشن ہے جو آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا تھا اس طریقے سے پیش کرنے کو، رشتے کاٹ کے، ہے نا، ہم نے دینی رشتے بھی کاٹے ہیں اور تاریخی رشتے بھی کاٹے ہیں، اور بھی آپ جتنے رشتوں کو دیکھیں تقریباً ہم رشتے کاٹ کر لوگوں کے سامنے دین کی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے نا، یہ اسلام پر اس کا دوش نہیں آتا، قرآن دوشی نہیں ہے، اس کا الزام قرآن پر نہیں جاتا۔ ہماری وجہ سے لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں، اسلام سے نفرت کرتے ہیں، ایک پرایا دھرم ہے نا، پرائی کتاب، پرایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط پیشکش کی وجہ سے ہے نا۔ ایک مطلب کتنے مرتبہ میں نے دیکھا ہے اپنے پرسنلی یہ بات کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو شروع میں تلاوت کی اور پھر ریپیٹ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہی آیت پڑھ کر افطار پارٹیز کے اندر مسلمان اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بلا کر بات شروع کرتے ہیں اور یہی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہی آیت پڑھتے ہیں، یہی ترجمہ پڑھتے ہیں، اور پھر آگے کی گفتگو یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے روزے دیکھو کتنے سائنٹیفک ہیں، مسلمانوں کے روزوں کی کتنے ہیلتھ کے بینیفٹس ہیں، مسلمانوں کے روزوں کی وجہ سے کمپیشن پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کے روزے، ہمارا اسلام دیکھو ہماری قرآن میں بتایا گیا ہے۔ بھئی ابھی آپ نے آیت میں یعنی چند سیکنڈ نہیں ہوتے وہ آیت تلاوت کر کے اور اس کا ترجمہ پڑھ کے کہ بھئی تم سے پہلے، بھئی یہ روزے کوئی نئے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ آیت تک یہ والی پڑھتے ہیں، لیکن پھر ان کا پورا بیان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزے۔ اور اگر آپ ذرے سی بھی عقل رکھتے ہیں، if you are intelligent, okay, then you should accept this۔ کوئی چیز اچھی ہے تو خالی اچھی ہے بول کے آپ اگر اس کو اختیار نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی۔ if you really understand that this is something very beneficial، آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی، سائنٹیفکلی بھی، آپ کے یعنی مزاج کو بھی، ایک انسانی مزاج ہے نا، بھوکوں سے درد مندی پیدا کر دینے والا مزاج یہ چیز چونکہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں اچھی چیز ہے، تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ then you should accept اسلام۔ کون سا والا؟ ہمارا والا۔ آپ کا والا آپ چھوڑ دیں گے دھرم، آپ ہمارا والا اختیار کر لیں گے۔ یہ ٹائپ ہے ہمارا پریزنٹیشن کا، اور یہ رشتے کاٹنا ہے، یہ تعلیمات سے جہالت کی علامت ہے کہ ہم واقف نہیں ہیں، ہے نا، بس اللہ نے کہہ دیا پتہ نہیں کیوں کہہ دیا، اور پھر اس کو ثابت کرنے کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یہ رشتے جوڑنے کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جی ساتھیو، ابھی بھی جو کچھ بچا کچا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ جو مہلت ہے نا، یہ مہلت ختم ہوتی جا رہی ہے بڑی تیزی سے۔ یہ سملیرٹیز آپ بتائیں گے تو لوگوں کے یہ جو ہم سے ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں یہ دوبارہ جڑیں، ہے نا، اور دین کی سچی تعلیمات ہے نا، جنہیں ہمیں بھی مطالعہ کرنا ہے، ہمیں بھی اختیار کرنا ہے، اور وہی تعلیمات ان کو بتانا ہے، وہ ان کی اپنی خود کی تعلیمات ہیں، وہ اجنبی تعلیمات نہیں ہیں، ہے نا۔ یہ بتا کر ہم لوگوں کو
ملائیں گے, لوگوں کو یونائٹ کریں گے, تو پھر یہ نفرتیں بھی دور ہوں گی, یہ دوریاں, یہ پرایا سمجھنا, یہ ودیشی دھرم سمجھنا اسلام کو, ہے نا, یہ اویدک سمجھنا اسلام کو, یہ غلط فہمی کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں, ہمارے مس ریپرزنٹیشن کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں. وہ غلط فہمیاں ان کی دور ہوں گی, وہ سمجھیں گے ارے یہ تو ہمارا اپنا دھرم ہے جس کی یہ بات بتا رہے ہیں. ہاں یہ چونکہ عرب میں یاد دلایا گیا تھا اس لیے ان کی بھاشا عربی ہے نا, اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی جب بھی یہ یاد دلایا گیا تو لوگوں کی اپنی بھاشا میں یاد دلایا گیا ہے. یہ کوئی پرائے دھرم نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا دھرم ہے, اسی کی تعلیمات یاد دلائی گئی ہیں. لوگ قریب آئیں گے, ہے نا, لوگ جڑیں گے. یہ سخت ضرورت ہے اس وقت پوری دنیا کو, اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کو, بھارت کو اس محبت کی, اس ہے نا بیسس کی ضرورت ہے, کیونکہ بنیاد نہیں مل رہی لوگوں کو. کس بات پر اکٹھا ہو جائیں لوگ؟ تو توحید تو ایک بنیاد ہے, ایک ایشور واد ایک بہت بڑی بنیاد ہے جو میں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, اور اب چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے میں نے یہ بنیاد آپ کے سامنے رکھ دی. اور اب بھی میری مؤدبانہ اپیل ہے ان تمام مسلمانوں سے جو اس سال رمضان میں لوگوں کو افطار کی دعوت پر بلائیں گے نا, اپنے غیر مسلم بھائیوں کو, پلیز آپ یہ سملیرٹیز کو نوٹ کریے. یہ سملیرٹیز کے حوالے سے آپ بات کریے, آپ اپنی عظمت کے انداز میں اسے بیان مت کریے گا. ہمارا اسلام اور ہمارے پاس عظیم عبادتیں دی گئی ہیں جو کسی کو دی نہیں گئی, یہ ٹائپ چھوڑ دیجئے, کم از کم آپ چھوڑ دیجئے. اتنا ہے نا فساد دنیا کے اندر ہمارے اس روش کی وجہ سے برپا ہے. کم از کم اب آپ جب بلائیں گے لوگوں کو تو آپ بتائیے یہ وہی تعلیمات ہیں, یہ وہی عبادتیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں, بس یاد دلایا گیا ہے, بار بار یاد دلایا گیا ہے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عربی میں یاد دلایا گیا ہے. یہ وہی دھرم ہے نا, دین القیم ہے, ہمیشہ سے جو دین چلا رہا ہے یہ وہی ہے. لہذا ہمارا دین ایک ہے نا. ہمارے جو خاندان ہے, ہندوستان کے رہنے والے لوگ اپنے لوگوں سے کہیں کہ ہمارا خاندان بھی ایک ہے, ہمارا دین بھی ایک ہے, ہمارا خدا بھی ایک ہے. دیکھو عبادتیں بھی ایک جیسی ہیں, ہے نا. اب تک نہیں جانتے تھے, اور چونکہ ہمارا یہ کام تھا لوگوں کو بتانا, ہم نے نہیں بتایا تو ہم لوگوں سے معافی بھی مانگیں کہ ہم نے نہیں بتایا. یہ جو آپ کے اندر اسلام کو لے کر نفرت پیدا ہوئی, یہ ہمارے نہ جاننے کی وجہ سے, یا پھر جو کچھ ہم نے جانا اس کو مس ریپرزینٹ کرنے کی وجہ سے آپ نفرت کر رہے ہیں, ہے نا. تو یہ ہماری غلطی ہے, اس کے لیے ہم لوگوں سے معافی مانگیں. بھائی ساتھیو, یہ رمضان کے تعلق سے کچھ وہ باتیں تھیں جو ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو متحد کر سکتی ہیں. ایک آخری بات, میں یہ پرانی تعلیم میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ سن لیجئے. سری گرو گرنتھ صاحب میں سری راگ محلہ کے اندر پیج نمبر 24 پر, ٹھیک ہے, یہ ہے کہ تیہے کر رکھے پنج کر ساتھی, ناؤ شیطان مت کٹ جائی. یہ گرو نانک نے کہا ہے کہ 30 دن کے روزے رکھو اور 5 وقت کی نماز پڑھو, 5 وقت کی عبادت کرو, تاکہ تم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر خدا کی پناہ میں آ جاؤ. تو یہ تعلیمات ہمارے سکھ بھائیوں کے پاس بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی قریب کریں. ویسے ہم جتنے ریسرچ کریں گے, جتنی تحقیق کریں گے, جتنا جا کر معلوم کریں گے, تو آپ کو اور جو دوسرے سو کالڈ دھرم کے ماننے والے لوگ جو آپ کو ملتے ہیں, تو ان کے پاس, ان کی کتابوں میں, ان کی تعلیمات میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. ضرورت ہے نا ریسرچ کرنے کی. پہلے تو اپنا سمجھیں, ان لوگوں کو اپنا سمجھیں, ان کتابوں کو اپنا سمجھیں, ان مہارشیوں کو اپنا سمجھیں. وہ اپنائیت کے ساتھ جا کر دیکھیے, آپ کو سملیرٹی ملے گی, ہے نا. ورنہ پرائے نظر سے آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پھر اختلاف نظر آئے گا, ڈفرینسز آپ کو نظر آئیں گی. تو پہلے اپنا سمجھیے, جائیے, ڈھونڈیے. یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں, یہ بھی بہت ہیں, ہے نا, بہت کافی حد تک یعنی کہ لوگوں کو تشفی دلانے کے لیے کافی ہیں. انہی کو آپ استعمال کر لیجیے, ہے نا, اور پھر لوگوں کو بتائیے. یہ وہ روزے ہیں جو ہمیشہ سے لوگوں کو دیے گئے ہیں, لوگ روزے رکھتے ہیں ان کے جسم کی, ہے نا, سروسنگ کے لیے. اور وہ جو سائنٹیفک پہلو ہیں انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ میں ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بات پیش کریں, لوگوں کو ایک کریں, ہے نا, محبت کا پیغام پھیلائیں اس رمضان میں. اللہ تعالی ہمیں تمام لوگوں کے دلوں کو ایک کرنے کی, ہے نا, ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کی, ان سب کو آپس میں جوڑنے کی, اور متحد ہو کر اس کی حقیقت میں جسے بندگی کہتے ہیں,
ہے نا، اس بندگی کو کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں